جب ہم ڈی چوک پہنچے تو ہمیں لگا کہ ہم ڈی چوک نہیں، ہم ڈتھ چوک پہنچ چکے ہیں. یہاں پہ ہماری جتنی بھی کارکن ہے، پارٹی ہے، اس کی ڈیتھ کا انتظام ہو چکا ہے کہ ان کو ختم کرانا ہے. ہمیں بھی اطلاعات آ رہی تھی جناب اسپیکر صاحب کہ یہاں پہ 10 بجے آپریشن شروع ہوگا اور وہ آپریشن ہماری سیکیورٹی فورسز کی SSGs کمانڈوز کریں گے اور ان کو اسپیشلی تربیلا سے 4 ہیلی کاپٹر کے ذریعے لایا گیا تھا. ان کے پاس جناب اسپیکر صاحب سنائپر، LMG اور اس طرح امریکن ویپنز G3 اور ایک اور جو مارٹر گن اسی کہتے ہیں، جس میں بیک وقت 5000 گولیاں ہوتی ہیں اور بیک وقت مسلسل 5000 گولیاں برساتی ہے. تو یہ جتنے بھی امریکن ویپنز تھے یہ امریکہ نے گفٹ کیے تھے پاکستان سیکیورٹی فورسز کو کہ یہ جتنی بھی دہشت گرد ہے اور جہاں پاکستان میں دہشت گردی ہو رہے ہیں ان کے خلاف استعمال کرو. لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے جناب اسپیکر صاحب کہ وہ ویپن پاکستان تحریک انصاف کی کارکنوں کے خلاف استعمال ہوئی. اور یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے جناب اسپیکر صاحب، یہ آن دی ریکارڈ سب چیزیں ہے. میں جناب اسپیکر صاحب میں نے کل آپ کو بتایا کہ 8:15 پہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا اور میں خود امامت کر رہا تھا. فائرنگ شروع ہو گئی اور اس کے ساتھ آنسو گیس کی شل برسائی گئی. جناب اسپیکر صاحب جب میں نے سلام پھیرا تو لوگوں نے شور مچایا کہ ایک نمازی کو گولی لگی ہے، اور اس نمازی کو جب میں دعا پڑھ رہا تھا تو اس نمازی کو اٹھا کر موٹر سائیکل پہ لے جایا گیا. میں نے پہلے حلف اٹھایا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا جناب اسپیکر صاحب کہ وہ بندہ شہید ہو چکا ہے یا ابھی تک ہاسپٹل میں زیر علاج ہے. لیکن میں نے چونکہ حلف لیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، تو جناب اسپیکر صاحب وہ منظر دیکھنے والا منظر تھا کہ جیسے ہم کسی دشمن ملک کی سرحد پار کر کے آئے ہیں. لیکن جناب اسپیکر صاحب چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم نہتی تھی، ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، اس لیے جناب اسپیکر صاحب ہم اس طرح بھی یار مددگار وہاں پہ کھڑے تھے اور ہمارے لوگوں کو گولیاں لگ رہی تھی اور ہمارے لوگ شہید بھی ہو رہے تھے اور زخمی بھی ہو رہی تھی. جناب اسپیکر صاحب مزہ تو جنگ کا تب آتا ہے جب بندوق کا مقابلہ بندوق سے ہوتا ہے. جناب اسپیکر صاحب جب بندوق کا مقابلہ بندوق سے ہوتا ہے تو پھر لاشیں گدوں پہ آتی ہے. جب بندوق کا مقابلہ بندوق سے ہوتا ہے جناب اسپیکر صاحب تو پھر ہماری ہیرو کارگل میں کرنل شیر خان شہید، اس کو انڈین آرمی سلوٹ کرتے ہیں اور ہمارے اپنی دم دبا کر بھاگ جاتی ہے. جناب اسپیکر صاحب جب بندوق کا مقابلہ بندوق سے ہوتا ہے تو پھر بنگال میں 90,000 فوجیوں کی پتلونیں اتر جاتی ہے. لیکن یہ کس طرح مقابلہ تھا جناب اسپیکر صاحب کہ اپنے لوگوں کو اور اس پارٹی کے لوگوں کو جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، جو پاکستان کی سالمیت کی ذمہ دار پارٹی ہے، ضامن ہے، وہ پارٹی جس کا لیڈر جیل میں 1.5 سال سے پڑا ہوا ہے، ابھی بھی وہ درس دیتا ہے کہ آپ نے ڈنڈا بھی نہیں اٹھانا. ان لوگوں پہ گولیاں برسائی جاتی ہے اور وہ بغیر بندوق کے ہوتے ہیں. مجھے پتا ہے یہ جو اپوزیشن والی بیٹی ہے یہ خود نہیں آئی، یہ لائے گئے ہے. ان کو 11 کور سے فون ہی آتے ہیں کہ جا کے ہمیں ڈیفینڈ کرو. یہ بھی کہیں گے جناب اسپیکر صاحب، یہ ابھی کہیں گے نا، یہ سپیچز کریں گے، انسانیت کے خلاف یہ سپیچز کریں گی کیونکہ ان کو ڈائریکشن ملی ہے. جناب اسپیکر صاحب بہت افسوسناک بات ہے اور بہت افسوس کی بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ لوگ لگے ہوئے ہیں کہ یہ باغ آئی ہے. جناب اسپیکر صاحب میں ایک بات ان سے پوچھنا چاہتا ہوں
जनाब स्पीकर साहब तवज्जो चाहता हूं। अच्छा जनाब स्पीकर साहब, मैं पूछना चाहता हूं, ये जो मीडिया पे लोग, बिका हुआ मीडिया पे लोग बोलते हैं कि ये बाग आई है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक गुलेल से मैं इन सबको भगाऊंगा, लेकिन जनाब स्पीकर साहब, पुख्तून एक वफादार कौम है और इस मुल्क से उसकी मोहब्बत है और इस मुल्क की सलामती की जामिन है। जनाब स्पीकर साहब, तो इन्होंने जो पंगा लिया है ये 6 करोड़ पुख्तून कौम से लिया हुआ है और पुख्तून कौम की 5000 साल की आज़ादी की तारीख है। ये आज़ाद कौम है। ये जो समझते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट के हम इनको ज़ेर करेंगे तो 5000 साल हमारी आज़ादी की तारीख है और इंशाअल्लाह इनको 10,000 साल लगेंगे हमें गुलाम बनाने के लिए। इंशाअल्लाह 10,000 साल में भी हमें गुलाम नहीं बना सकते। ये तो आदी हो चुकी है कि चलो, हमें तो रूस जैसी सुपर पावर ने भी ज़ेर नहीं किया पुख्तून कौम को, हमें अमेरिका जैसी सुपर पावर ने ज़ेर नहीं किया, तो ये क्या वक्त की यजीद हमें ज़ेर करेंगी। जनाब स्पीकर साहब, सीएम साहब आए हैं, डिटेल से वो बात करेंगी, लेकिन मैं ये चंद गुजारिशात इसलिए करना चाहता था कि किसी भी मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना हो, जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हो, वहाँ पे दौरान नमाज आप लोगों को गोली मारी, वहाँ पे दौरान नमाज आप लोगों को शहीद करे। ये मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में ऐसा तासुर जा रहा है कि ये इस्लाम का दीन, इस्लाम सलामती का दीन नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह हम साबित करेंगे। और जिस तरह मेरे भाइयों ने बात की कि हम कोशिश हम करेंगे, जदोजहद हम करेंगे, इंशाअल्लाह जो पता है, जो कामयाबी है, जो फैसला है वो अल्लाह के हाथ में है। हम सिर्फ इंशाअल्लाह जदोजहद करेंगे, जिस तरह हमारा लीडर कहता है बार बार कि हम जदोजहद करेंगे, हिदायत और फतह और कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। तो इंशाअल्लाह अगर एक दफ़ा ये हमें मगलूब करेंगे तो उससे से ज़्यादा अगली दफ़ा इंशाअल्लाह हम ज़्यादा ताकत के साथ उभरेंगे और इंशाअल्लाह इनका मुकाबला करेंगे, इस सिस्टम को ठीक करेंगे, ये जालिमाना सिस्टम, ये गुलामाना सिस्टम, और इंशाअल्लाह इसको तहस नहस करेंगे और इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी